أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع يجري يا إلهي خذ بقلبي للرشاد أشرقت نفسي الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد يقول الله جل وعلا في كتابه الكريم اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم۔ اللہ کے فضل اور اس کی توفیق سے آج 25 صفر 1444 ہجری مطابق 24 ستمبر 2022 ہم عقیدے کی کتاب الاصول الثلاثہ کی معلومات کے لیے شرح کے لیے اکٹھا ہیں۔ علوم میں سب سے اہم علم عقیدہ ہے۔ بہت سارے لوگ جب دانشور بن کر خطاب کریں گے تو کہیں گے اقرأ باسم ربک الذی خلق، دیکھو اس میں علم حاصل کرنے کا حکم دیا گیا ہے، نماز کا نہیں، روزے کا نہیں، زکوٰۃ کا نہیں، حج کا نہیں، علم کا ہے۔ اس لیے نماز روزے زکوٰۃ بعد میں ہے، علم پہلے ہے۔ یہ ایک غلط فہمی ہے۔ یہاں پر علم ہے مگر علم توحید ہے۔ علم توحید، اقرا پڑھو، کیا پڑھنا ہے؟ بسم ربک، اپنے رب کے نام سے۔ کس رب کے نام سے؟ الذی خلق، جس نے پیدا کیا۔ اس وقت رب بہت تھے، ہر قبیلے کا الگ الگ معبود اور رب تھا، تو کہا علم حاصل کرو مگر وہ علم جس سے تم اللہ کو پہچان سکو۔ اللہ کو پہچاننے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور سنت کو جاننا ضروری ہے۔ جب لوگوں نے اللہ کو پہچاننے میں غلطی کی یا اللہ کی توحید میں غیروں کو شریک کیا تو لوگوں کی رہنمائی کے لیے اللہ نے کتاب اتاری اور کتاب کو سمجھانے کے لیے رسول بھیجا۔ صرف کتاب پڑھ کر کوئی عالم نہیں بن جاتا۔ کتاب پڑھ کر کے کوئی کتنا بھی زیادہ اسٹڈی یا مطالعہ کر لے وہ عالم نہیں بن جاتا۔ کتاب قرآن مجید کو صحابہ نے رسول کے ذریعے سمجھا ہے۔ آج ہمارے درمیان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات موجود ہیں۔ ہم طریقہ سلف، منہج سلف کا مطلب کہ رسول پر چلنے والے جو لوگ تھے دنیا میں، صحابہ، تابعین، ائمہ، محدثین، یہ ہمارے سلف ہیں۔ ان کے راستے پر آپ چلیں گے، جس طرح انہوں نے علم حاصل کیا تب تو ہدایت یاب رہیں گے۔ اس راستے سے ہٹ جائیں گے تو ہدایت نہیں پائیں گے۔ اس کی مثال 2 مردود قومیں گزری ہیں دنیا میں۔ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اس اللہ کے لیے جو دور و جہان کا رب ہے، جو رحمان اور رحیم ہے، جزا کے دن کا مالک ہے۔ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں، پس تو ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ سیدھا راستہ کیا ہے؟ اس کی تفسیر دوسری آیت میں صراط الذین انعمت علیہم، ان کا راستہ جس راستے پہ چلنے والوں پہ تو نے اپنا انعام نازل کیا۔ کس پر انعام نازل کیا اللہ نے؟ اپنے صحابہ پہ، نبی کے پیروکاروں پہ۔ یہ سیدھا راستہ ہے۔
پھر ہم فوراً کہتے ہیں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان کا راستہ مت دکھا جن پر تیرا غضب اترا اور جو گمراہ ہو گئے۔ غضب کس پر اترا؟ یہود پر۔ گمراہ کون ہوئے؟ نصارہ۔ یہود کے پاس توریت تھی، لیکن توریت کو سمجھنے کے لیے انہوں نے اپنی عقل کا استعمال کیا کہ کافی ہے، ہم کتاب سے سمجھ جائیں گے۔ اللہ کا غضب اتنا اترا کیونکہ توریت میں اپنے سے رد و بدل کرنے لگے۔ نصارہ کے پاس انجیل تھی، انجیل چھوڑ کر کے عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں اتنا غلو کہ ان کو اللہ کا درجہ دے دیا۔ تو صرف کتاب ہی کافی نہیں ہے، اور نہ تو صرف رسول کی شخصیت میں غلو سے کام چلے گا۔ رسول سے محبت لازمی ہے، ایمان کا جز ہے، اس کے بغیر آدمی کے ایمان کا یا جنت میں جانے کا تصور سوچا نہیں جا سکتا۔ رسول سے محبت، اور اس محبت کا تقاضا یہ ہے کہ رسول پر اللہ نے جو کتاب اتاری، جو پیغام اتارا، اور رسول نے اس کتاب کی جو تعبیر اور تشریح پیش کی اپنے شاگردوں میں، صحابہ میں، اسی طرح ہم کتاب کو سمجھیں۔ یہ ہے علم۔ علم میں منمانی نہیں ہے، یہ سائنس ٹیکنالوجی نہیں کہ آج ایک ریسرچ کرے کل چینج ہو جائے دوسری ریسرچ کرے۔ انسان کی دنیا کی ضرورتوں کے علوم ڈیولپ ہوتے رہتے ہیں، جیسے علم الہندسہ، انجینئرنگ کا علم۔ مثلاً سول انجینئر، کیا 100 سال پہلے یہ علم یہاں تک پہنچا تھا؟ مٹی کے مکانات بنتے تھے گھاس پھوس کے، تو اس علم کی کوئی ضرورت تھی؟ ضرورت نہیں تھی، نہ تو اس کے انجینئر ہوتے تھے۔ علم طب میں بھی الگ الگ ڈپارٹ ہے، جیسے آج شوگر کا مریض ہے، کیا آپ 50 سال پہلے شوگر کا کوئی اسپیشلسٹ ڈاکٹر جانتے ہیں؟ یہ بیماری نہیں تھی اتنا عام، تو اسپیشلسٹ کی ضرورت نہیں، ڈاکٹر تھے جو چھوٹی چھوٹی بیماریاں ہیں ان کے ڈاکٹر تھے۔ تو جب ضرورت پیدا ہوتی ہے اس لحاظ سے انسان اپنے علم میں محنت کرتا ہے، اللہ توفیق دیتا ہے اور وہ علم ڈیولپ ہوتا ہے۔ یہ علم گھٹتا بڑھتا ہے، تجربے کی چیز ہے، انسان کی ضرورت کی چیز ہے۔ شرعی علم نبی نے جیسے بتایا ہے اسی طرح سے ہمیں چلنا ہے، یہ فرق ہے دنیاوی علم کا۔ دین کے بارے میں ہم جتنا پیچھے جائیں گے، جیسے 1444 ہجری ہے، 1443، 1442، پھر 13ویں صدی، 14ویں، 12ویں، 11ویں، 10ویں، جتنا زیادہ ہم عہد رسول میں جائیں گے اتنا زیادہ ہم مضبوط رہیں گے، اور دنیاوی اور ٹیکنالوجی کے علم میں جتنا آگے جائیں گے، ڈیولپ ہوں گے، اتنا آگے رہیں گے۔ آپ سوچو کہ انجینئرنگ کا علم 200 سال پہلے کے لوگوں سے لیں تو آپ زیرو ہو جائیں گے۔ طب میں، ڈاکٹری لائن میں آپ 100 سال پہلے کی جو ریسرچ ہے اس سے فائدہ اٹھائیں گے تو ناکام رہیں گے۔ دنیاوی امور میں بالکل لیٹسٹ سے لیٹسٹ چیز سے آپ کو فائدہ اٹھانا ہے۔ دین میں آپ کو پیچھے لوٹنا ہے۔ کتنے پیچھے؟ جہاں سے یہ دین آیا ہے۔ یہ فرق ہے دونوں میں، ایک طرف آپ کو آگے جانے میں کامیابی ہے اور دوسری طرف پیچھے جانے میں کامیابی ہے۔ اگر دونوں میں پیچھے جائیں گے تو بھی آپ ناکام رہیں گے، دونوں میں آگے جائیں گے تو بھی ناکام رہیں گے، کسی نہ کسی جگہ آپ کو ناکامی ہوگی۔ ہمیں دنیا کی بھی کامیابی چاہیے اور دین کی بھی کامیابی چاہیے۔ شرعی علم یہ کیا ہے؟ آسمان سے اترا ہے، منزل من اللہ ہے، یہ علم آسمان سے اترا ہے۔ اقرا بسم ربک الذی خلق، یہ پہلی آیت ہے۔ پوری تفصیل صحیح بخاری میں آپ سنتے ہوں گے۔ اس طرح کے دروس کا ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی پوائنٹ، کوئی نقطہ نظر آئے تو تھوڑا سا آدمی نوٹ کر لیتا ہے، کیونکہ سب کے کیچ کرنے کی صلاحیت ایک جیسی نہیں ہوتی، سب کا دماغ ایک جیسا نہیں ہوتا۔ تو اگر کوئی نوٹ آؤٹ کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، یا کوئی دوبارہ اس کو کہ ریپیٹ کر دیجئے تو کیا جا سکتا ہے، کیونکہ یہ جلسہ یا اجتماع لیکچر نہیں ہے، یہ درسگاہ ہے، کلاس روم ہے، اور تقریباً ہم میں سے ہر آدمی کسی نے کلاس میں پڑھا ہوگا تو ٹیچر سے پوچھ لیتے ہیں۔
تو اس کی شکل یہی ہے کہ درس کے آخر میں آپ سوال پہ بھی نشان لگا لیں کہ آگے پوچھنا ہے، درس کے آخر میں ہاتھ اٹھائیں گے اور آپ اپنے سوال کا جواب لے لیں گے۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بتاتی ہیں، صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے اچھے خواب نظر آنے لگے، پیارے خواب۔ پھر آپ تنہائی پسند ہو گئے۔ خواب کی 3 صورتیں ہوتی ہیں۔ خواب بھی ایک علم ہے۔ اچھے خواب نظر آنے لگے۔ ایک خواب وہ ہوتا ہے جو آدمی دل میں جو وسوسے ہیں، گندی چیزیں وہ دیکھتا ہے۔ کچھ خواب ایسے ہوتے ہیں جو واقعی بشارت ہوتے ہیں بندے کے لیے۔ کچھ برے خواب ہوتے ہیں جن کو کسی سے بیان نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ کی حمد و ثنا بیان کریں، شیطان مردود سے اللہ کی پناہ طلب کریں۔ کہتی ہیں کہ اچھے خواب نظر آنے لگے، پھر آپ تنہائی پسند ہو گئے، تنہائی میں رہنے لگے۔ اور مکے میں جب کہیں بھی بیٹھیں گے تو تنہائی کہاں ملے گی؟ پہاڑ پر چلے جاتے۔ حرم سے جب صفا مروہ کی طرف سے نکلیں گے، کچھ دور جائیں گے تو دائیں طرف پہاڑی ہے ہرا، اس کے اوپر ایک غار ہے، غار ہرا جس کو کہتے ہیں۔ حج کرنے جب لوگ جائیں گے تو اس غار میں جاتے ہیں۔ اس غار میں جانے کا آج کوئی اجر و ثواب نہیں ہے۔ آپ حج عمرہ کرنے جائیں تو کوئی اس کا ثواب نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے بعد دوبارہ اس غار میں نہیں گئے۔ صحابہ کرام کبھی اس غار کو دیکھنے نہیں جاتے تھے۔ کیا پیغام اترا، اس پیغام سے ہمیں مطلب ہے، غار سے نہیں مطلب ہے۔ اگر غار کی کچھ بھی فضیلت ہوتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے کہ یہ جگہ ہے، پہلے وہ اتری ہے، اس کو پاک صاف رکھو، یہ ثواب، کچھ بھی نہیں۔ تو یہ عقیدے کی چیز جو بھی حج یا عمرہ کرنے جاتا ہے، چونکہ ہم ہندوستانی مزاج میں پکنک ہمارے مزاج میں شامل ہے تو سوچتے ہیں چلو گھوم کے دیکھ لیتے ہیں۔ گناہ تو نہیں ہے جانا گھومنا دیکھنا، لیکن انسان کا نقصان ہوتا ہے۔ پہاڑ پر چڑھ کر کے آئیں گے جائیں گے، اتنا تھک جائیں گے کہ ضرور آپ کا کچھ نہ کچھ حصہ حرم سے کٹ جائے گا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں غار میں بیٹھ کر عبادت کر رہا تھا، میرے پاس ایک دن ایک فرشتے نے آ کر کہا، آپ پہچانتے نہیں یہ کون ہے، لیکن آنے والے نے آ کے کہا اقرا، پڑھیے۔ میں نے کہا ما انا بقارئی، میں پڑھنا نہیں جانتا۔ اب دیکھیے پہلی آیت کیا ہے؟ اقرا۔ پہلی حدیث کیا ہے امت کو جو میری زبان مبارک سے؟ ما انا بقارئی، میں پڑھنا نہیں جانتا۔ آخری حدیث نبی کی کیا ہے؟ اتقوا اللہ فی النساء، بیماری کے دنوں میں، مرض الموت میں کہا عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو۔ تم نے انہیں اللہ کے کلمے کے ذریعے حلال کیا ہے۔ آخری حدیث یہ ہے، مرض الموت میں آپ نے فرمایا۔ اب پہلی حدیث ما انا بقارئی، میں پڑھنا نہیں جانتا۔ پہلی آیت اقرا بسم ربک الذی خلق، آخری آیت واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ، یہ بھی سورہ بقرہ میں ہے۔ تم اس دن سے ڈرو جس دن اللہ کی بارگاہ میں لوٹائے جاؤ گے، پھر تم میں سے جس نے جو کچھ کیا ہے اس کا بدلہ پاؤ گے۔ غور کیجئے، علم حاصل کرنے کا حکم دیا گیا۔ علم سے آدمی کو بلندی ملتی ہے، جس کے پاس جتنا علم ہے اتنا بلندی پائے گا۔ کسی بھی لائن میں، آپ ڈاکٹر ہیں، آپ چھوٹے ڈاکٹر ہیں، بی او ایم ایس ہیں، بی ایچ ایم ایس ہیں، بی آئی ایم ایس ہیں، ایم بی بی ایس ہیں، ایم ڈی ہیں، اسپیشلسٹ ہیں، تو جیسے جیسے آپ اس علم میں آگے ہوں گے ویسے ویسے بلند ہوں گے۔ لا میں بھی یہی ہے، ایل ایل بی ہے، ایل ایل ایم ہے، پھر تجربہ ہے، ایکسپیرینس ہے، پھر وکیل، پھر جج۔ شرعی علم میں بھی قرآن آپ نے حفظ کیا، قرآن کو سمجھا ہے، تفسیر جانتے ہیں، حدیث جانتے ہیں، اس کی شرح جانتے ہیں، علم میراث جانتے ہیں، فتویٰ دینا جانتے ہیں، تو جیسے جیسے آپ پختہ ہوں گے ویسے ویسے بلند ہوں گے۔ کوئی بھی علم ہو، علم بلندی کی طرف لے جاتا ہے۔ جب بلندی آتی ہے
تو جب آدمی کے اندر بڑکپن آتا ہے تو تھوڑا سا غرور، احساس برتری آتا ہے، یہ فطری چیز ہے۔ تو ایک دوسری جگہ اللہ نے فرمایا ہے کہ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، علم کی تعریف، علم کس کو کہتے ہیں؟ جان لو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، یہ علم کی تعریف ہے۔ اللہ کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں، لا معبود بحق الا اللہ، یہی علم ہے۔ علم کی جڑ ہے، یہ بنیاد ہے۔ اس کے بعد پھر سارے علوم آپ کے سامنے ہیں۔ پھر کہا وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ، اپنے گناہوں سے توبہ اور استغفار کرتے رہو۔ کہیں علم کا غلط استعمال کرنا، علم سے احساس برتری میں پڑ جانا، اپنے سے کمتر کو حقیر جان لینا، کسی کو کمتر سمجھ لینا، ظاہر سی بات ہے کہ جب بڑکپن آئے گا تو یہ سب چیزیں فطری ہیں۔ تو علم کے بعد توبہ اور استغفار کرتے رہو گے تو علم کا غلط استعمال نہیں ہوگا۔ آج ہمارے یہاں سب سے بڑی مصیبت تو یہی ہے نا، کچھ پڑھ لیا تو قابل بن گیا، کچھ سن لیا 200-400 کیسٹیں تو پھر وہ مفتی بن گیا۔ علم حاصل کرنے کے بعد توبہ اور استغفار، یہ بنیادی چیز ہے۔ اس کے بعد اقرا بسم ربک الذی خلق سے دین شروع ہوتا ہے، بنیاد ہے ہماری۔ پوری زندگی آپ علم حاصل کریں گے۔ اللہ نے کہا آخری آیت جو اتری واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ، یہ جتنا تم پڑھے لکھے ہو نا، پوری زندگی جو گزار رہے ہو، اس دن سے ڈرو جس دن تم اللہ کی دربار کی بارگاہ میں لوٹائے جاؤ گے۔ تم بھی جاؤ گے، پڑھائی لکھائی بھی جائے گی، جو محنت مشقت کر کے علم سکھا دو گے بس وہی تمہارے کام آئے گا۔ علم ڈگریوں کا نام نہیں ہے۔ جیسے کوئی آدمی ڈگری لے لے، وہ عالم نہیں ہے، وہ کہا جائے گا فارغ ہے، بھلے سے PhD کر لے، اس کو نوکری مل جائے گی۔ علم عمل کا نام ہے، عالم اپنے عمل سے پہچانا جاتا ہے، اور عمل بغیر علم کے اگر کوئی کرے گا تو بھی گمراہ ہو جائے گا۔ اور علم کے بغیر عمل کرنے میں جس طرح گمراہی ہے، اسی طرح علم حاصل کرنے والا اگر بغیر خلوص کے علم حاصل کر رہا ہے تو بھی اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ اس لیے پہلی آیت اقرا اور دوسری حدیث ما انا بقاری، یہ پیغام کیا ہے پہلی حدیث میں کہ میں پڑھنا نہیں جانتا۔ آدمی کبھی کبھی حیا محسوس کرتا ہے، یار میں کہہ دوں گا جواب نہیں جانتا تو لوگ کیا کہیں گے، بڑی بے عزتی ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل کا جو پہلا حکم تھا کہ اقرا، کہا ما انا بقاری۔ شخصیت کتنی بلند تھی آپ کی، آپ سے بڑا کوئی ہے؟ فرمایا کہ انا سید ولد آدم ولا فخر، میں تمام اولاد آدم کا سردار ہوں، لیکن یہ بات فخر کے طور پہ نہیں کہتا، لیکن آپ کہتے ہیں کہ ما انا بقاری، میں پڑھنا نہیں جانتا۔ یہ ہے تواضع، یہ ہے علم کا تقاضا۔ اب بہت سارے چونکہ لوگ کہیں گے مولانا ہمارے ہندوستان کا مزاج ہے، کوئی کہہ دیا عالم کو میں نہیں جانتا تو لوگ کمتر محسوس کریں گے، بے عزتی محسوس کریں گے۔ نہیں، سنت کا مزاج پہلے درجے پہ رکھا جائے گا۔ ہندوستان کا مزاج تو ہانکنے پھینکنے والا ہے، آج تو جو جتنا بڑا پھینکو ہے اتنا بڑا آدمی بن جاتا ہے۔ تو کیا اس کی وجہ سے آپ سنت کو چھوڑ دیں گے، نبی کا راستہ چھوڑ دیں گے؟ تب تو پھر گمراہ ہو جائیں گے۔ دین میں پھینک پھانک ہاگم پھینک کی کوئی گنجائش نہیں۔ بعض اہل علم نے لکھا کہ اللہ نے اپنے نبی کو 7 آسمان کی سیر کرائی۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، ایک ہی رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصی گئے، 2000 کلومیٹر کا سفر۔ اس کے بعد وہاں سے جبرائیل امین آپ کو
ساتوں آسمان کی سیر کرائے. آج تک کوئی ساتوں آسمان نہیں پہنچا. ایک آسمان سے دوسرے آسمان کی دوری 500 سال ہے. ہم تو آسمان دیکھتے ہیں، سورج چاند دیکھتے ہیں. دوسرے آسمان سے تیسرے آسمان کی دوری یہ 500 سال ہے. تیسرے آسمان سے چوتھے آسمان کی دوری 500 سال ہے. چوتھے سے پانچویں کی دوری 500 سال ہے. پانچویں سے چھٹے کی دوری 500 سال ہے. چھٹے سے ساتویں کی دوری 500 سال ہے. ساتویں آسمان پر سمندر ہے. پھر اس کے بعد کرسی ہے. پھر اللہ کا رحمان کا عرش ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں سیر کر کے آئے. مسکینوں کے ساتھ بیٹھتے، ان کے ساتھ کھاتے پیتے. کبھی پوری زندگی میں اس واقعے کو فخر کے طور پر نہیں بیان کیا. جو پیغام لائے تھے، رب نے جو پیغام دیا عبادت کا، نماز کا، ایمان تقوی کا، وہ امت کے حوالے کر دیا. تو بلندی سے آپ کوئی چیز لائیں تو اس پیغام کو لوگوں میں پھیلائیں. بلندی کو بطور فخر نہ بیان کریں. یہ علم کا تقاضا ہے. یہ علم کا تقاضا ہے کہ آپ علم کی اصل اور جڑ کو پھیلائیں. ایک آدمی شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمۃ اللہ علیہ اس صدی میں سب سے بڑے فقیہ گزرے ہیں. بہت بڑے فقیہ گزرے ہیں. کئی سو کتابیں ہیں ان کی. الشرح الممتع 15 جلدوں میں فقہ کی کتاب ہے. اور آپ ان کی سیرت سوانح پڑھیں گے نیٹ پہ تو دیکھیں گے فتاوی 30-32 جلدوں میں ہیں. اور حدیث کی ساری کتابوں کی شرح، بخاری کی، مسلم کی، بلوغ المرام کی، ریاض الصالحین کی، عمدۃ الاحکام کی، تفسیر کی شرحیں ہیں. ان کتابوں کے اصول الثلاثہ، کشف الشبہات، عقیدہ واسطیہ کی سب کی شرح موجود ہے. بہت بڑا کام کیا انہوں نے. ہاں، شرح کہتے ہیں جیسے حدیث پڑھا آپ نے، اس کا مطلب، حدیث کی وضاحت. کیونکہ ہم اور آپ اس اسٹینڈرڈ کے نہیں ہیں. جیسے حدیث میں کہ الدین النصیحہ، ایک حدیث ہے، دین نصیحت اور خیر خواہی کا نام ہے. اب اس کو سمجھایا انہوں نے، علماء نے. اس کو شرح کہتے ہیں. ایک آیت ہے، آیت کی شرح کو تفسیر کہتے ہیں. تو یہ تو ہم سمجھ جاتے ہیں تفسیر ہے. حدیث کی شرح کو یعنی حدیث کو اچھی طرح سمجھانا کہ عام آدمی سمجھ جائے، اس کو شرح بولتے ہیں. شرح کے معنی کھول دینا. بولتے نا شرح صدر، رب اشرح لی صدری، اے میرے رب میرا سینہ کھول دے. تو شرح کا مطلب کہ جو حدیث ہے اس کو اس طرح کھول کر کے بیان کر دینا کہ ہر آدمی سمجھ جائے. سمجھ گئے نا؟ شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ بہت بڑے فقیہ، بہت بڑے عالم تھے. ابھی جلدی وفات ہوئی 1420-21 ہجری میں. ان کے درسوں میں ہم لوگ حاضر ہوتے تھے. اس دوران ہم لوگ تھے سعودیہ میں، درسوں میں بیٹھتے تھے، ملاقات ہوتی تھی. میں ایک واقعہ ان کا بتا رہا ہوں کہ درس میں بیٹھے تھے، طلبہ تھے. ایک طالب علم سے کچھ پوچھا انہوں نے سوال، تو اس نے کہا مجھے نہیں پتا. پوچھا کیا ہم لوگ سن رہے تھے، کیا پڑھ رہے تھے، کہاں پہنچے، کہا نہیں پتا. تو کہا پھر یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ تو اس نے کہا اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ہم الجلساء لا یشقى جلیسہم. علم حاصل کرنے کی مجلس ایسی ہوتی ہے جس میں صرف بیٹھا رہنے والا بھی بدبخت نہیں ہوگا، رحمت سے محروم نہیں رہے گا، اس لیے بیٹھتا ہوں. تو شیخ نے کہا کہ ہم نے اسے کچھ سکھانا چاہا تھا لیکن اس نے ہمیں سکھا دیا. یہ علم اور تواضع ہے علماء کی. شاگرد کو ڈانٹنے کے بجائے اس نے جو جملہ کہا کتنا پیارا تھا. کہا کہ کچھ نہیں پڑھتا، کچھ نہیں سنتا، کچھ نہیں جانتا، صرف بیٹھا رہوں گا تو رحمت الہی تو مجھے ملے گی. آنسوں میں آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہا کہ دیکھو اس نے ہمیں سکھا دیا. تو آپ یہاں بیٹھے ہیں، سب کا اسٹینڈرڈ ایک جیسا نہیں ہے سمجھنے کا، یا آپ کے دوسرے ساتھی یا خواتین سب کا معیار، سب کی ذہنی حاضری ایک جیسی نہیں ہے. لیکن حاضری اور شرکت پر جو اجر ہے وہ سب کو برابر ملے گا. علمی فائدہ
اپنے اپنے اسٹینڈرڈ کے لحاظ سے آدمی کو ملے گا. تو آپ کبھی کبھی اس طرح کے دروس کا پہلا دوسرے تیسرے ہفتے خوب حاضری رہے گی. اس کے بعد لوگ کہیں گے یار سمجھ میں نہیں آتا، کیا فائدہ جانے سے، سوال جواب ہوگا نہیں بتا پاؤں گا، بہت بے عزتی ہو جائے گی، اور اس کے بعد پیچھے ہٹ جائیں گے. شیطان اس طرح بہکاتا ہے. یہ واقعہ میں نے اس لیے کوٹ کیا کہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ آپ کمتر ہیں. آپ سے آپ کے ساتھیوں کو اور ہمیں بہت ساری چیزیں مل سکتی ہیں. سب کی فیلڈ، سب کا تجربہ الگ الگ ہوتا ہے. اس لیے یہ سوچ کر آئیے کہ کچھ نہیں تو اجر و ثواب تو مجھے ملے گا. باقی اب کلاس میں 60 بچے ہیں، کیا سب ٹاپر ہوتے ہیں؟ یہ سوچ کر کیا ماں باپ اسکول سے چھوڑا دیں گے بچ جاؤ، کیا فائدہ، وہ تو ٹاپر ہے تم ٹاپر نہیں آتے چھوڑ دو. نہیں، علم بلندی پہ لے جاتا ہے. علم ایسی چیز ہے کہ وہ ہمیشہ بلندی پر لے جانے والی چیز ہے. کبھی بھی علم کے بارے میں آدمی کو کمتری کا شکار نہیں ہونا چاہیے. میں ایک واقعہ آپ کو بتا دوں، اس کے بعد میں آگے بڑھتا ہوں کہ آپ کچھ بھی پڑھے لکھے. ربیع بن سلیمان امام شافعی رحمہ اللہ کے شاگرد ہیں. بہت کم سمجھتے ہیں، دماغ بہت کم تھا ان کے پاس، جن کو کہتے ہیں بطیء الفہم، بہت دیر سے سمجھتے تھے. بمبئی کی زبان میں لیٹ لطیف بھی کہہ سکتے ہیں کچھ حد تک. امام شافعی ان کے سامنے کوئی مسئلہ سمجھاتے تھے، جلدی سمجھ میں نہیں آتا تھا. ایک ایک مسئلے کو 40 بار وہ پوچھتے تھے، اور امام شافعی اکتاتے نہیں تھے. ان کو خود شرم آئی، یار میں 40 بار پوچھتا ہوں، دوسرے شاگردوں کا ٹائم ضائع ہوتا ہے، کہیں مجھے سب لان تان نہ کرتے ہو کہ آتا جاتا کچھ نہیں، آ گئے پڑھنے. 40 بار ایک ہی سوال کرنا کوئی معمولی بات ہے؟ انہوں نے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں آنا چھوڑ دیا کہ میری وجہ سے ڈسٹرب ہوتا ہے، میں کیا کرنے جاؤں. امام شافعی نے دیکھا کہ ربیع بن سلیمان نہیں نظر آتے. پوچھا کہاں ہے؟ تو بتایا کہ نہیں آ رہے ہیں. کہا ان کو بلواؤ. بلوایا. امام شافعی کی مجلس میں ربیع بن سلیمان آئے. کہا کہ ربیع، اگر علم کوئی کھلانے پلانے والی چیز ہوتی، جیسے شربت گھلا کے پلا دیے، کھانے میں ملا دیے، علم ہوتا تو میں تمہیں کھلا دیتا کہ کھا لو، بس یہ علم ہے. لیکن علم کھانے پینے والی چیز نہیں ہے، محنت سے آتی ہے. ان کے سیرت نگاروں نے لکھا کہ امام شافعی رحمہ اللہ کی وفات کے بعد امام شافعی کا علم سب سے زیادہ ربیع بن سلیمان نے پھیلایا، اور ان کے شاگردوں میں سب سے زیادہ مستند اور معتبر عالم ٹھہرے. تو پڑھائی کے زمانے میں اگزام پاس کرنے میں کوئی ٹاپر اگر ہے تو ضروری نہیں کہ بعد میں بھی ٹاپر رہے. 2 چیزیں ہیں، ایک ہے محنت، ایک ہے ذہانت. ذہانت ضائع ہو جاتی ہے. کوئی بڑے سے بڑا ذہین آدمی ہے نا، ایک بار میں سب کیچ کر لیا. ذہانت اللہ کی نعمت ہے، اگر اس کی قدر نہیں کریں گے تو ضائع ہو جائے گی. آپ جانتے ہوں گے کہ آپ کے زمانے کی پڑھائی کے کتنے ٹاپر بچے کہاں گئے، کچھ نہیں پتہ لگا. ایک ہے محنت. اللہ کسی کی محنت نہیں ضائع کرتا. آپ محنت کرتے رہیں ضرور کامیاب ہوں گے. اور ذہانت ایک وہبی نعمت ہے. کچھ لوگ خاندانی ذہین ہوتے ہیں، سنتے ہی یاد کر لیتے ہیں، لیکن اس ذہانت کی قدر نہیں کرتے. تو جس طرح اور نعمتوں کے بارے میں کہا کہ نعمتیں جب ناقدری کا شکار ہوتی ہیں تو اللہ ان نعمتوں کو چھین لیتا ہے، اور نعمتوں کی قدر ہوگی تو وہ نعمتیں باقی رہیں گی. لئن شکرتم لازیدنکم، اگر شکریہ ادا کرو گے تو نعمتیں بڑھا دوں گا. لیکن محنت کا یہ ہے کہ کوئی جب محنت کرتا ہے تو اللہ اس کی محنت کو نہیں ضائع کرتا. اللہ کا انصاف ہے. ربیع بن سلیمان ذہین نہیں تھے لیکن محنتی تھے، اور پھر اتنی محنت کیا انہوں نے کہ امام شافعی کے ذہین شاگردوں کا پتہ نہیں ہے، ان کا پتہ ہے.
ایک مجلس میں ایک ایک سوال کو 40-40 ہزار پوچھتے تھے. تو آج چونکہ پہلا درس ہے، پہلی مجلس ہے، یہ چیزیں آپ ذہن میں بٹھا لیجیے. شیطان آپ کے اندر بھی وسوسہ ڈالے گا، یار آج سوال جواب کا دن ہے، آج اگزام کا دن ہے، آج پوچھیں گے تو نہیں بتا پائیں گے، بڑی رسوائی ہوگی. اس طرح کے وسوسے شیطان ڈالے گا، پھر آپ کو ان مجلسوں سے دور کر دے گا. تو شیطان سب سے بڑا دشمن ہے، اس کے مکر اور شر سے واقف رہنا یہ انتہائی ضروری ہے. علم کی بنیاد تقویٰ ہے. انسان کے پاس جتنا تقویٰ ہوگا اتنا زیادہ علم میں وہ مضبوط ہوگا. واتقوا اللہ ویعلمکم اللہ، تم اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ تمہیں علم سکھا دے گا. تقویٰ ہی اصل علم ہے. تقویٰ سے علم کی باریکی اور گہرائی بندے کو ملتی ہے. اقرا سے ہمارے علم کا حکم کا آغاز ہوتا ہے. ما انا بقاری یہ ہمارا زندگی بھر کا معیار ہونا چاہیے. جب جبرائیل امین نے کہا اقرا تو آپ نے کہا ما انا بقاری، میں پڑھنا نہیں جانتا. جبرائیل امین نے آپ کو سینے سے دبوچا، پھر کہا اقرا، آپ نے کہا پڑھنا نہیں جانتا. انسان جب محبت پاتا ہے، محبت سے بندہ ایک دوسرے سے قریب ہوتا ہے. خوف نہ لاحق ہو، رب کا حکم کی حبیب کو گلے سے لگایا. یہ جانے کہ یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، یہ پیار، شفقت، محبت، قربت، علم میں ساری چیزیں شامل ہیں. اور یہ کہہ دینا کہ ما انا بقاری، پڑھنا نہیں جانتا. اب اس کے بعد پھر کیا ہوا؟ کہا اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھنا سکھایا، علم حاصل کرنا سکھایا. نہ جاننا یہ عیب نہیں ہے، لیکن نہ جاننے کے باوجود جاننے کا دعویٰ کرنا یہ سب سے بڑا عیب اور بیماری ہے. کبھی بھی کسی بھی معاملے میں سوال کا جواب دینے میں ہمیں جلد بازی نہیں کرنا چاہیے. آپ کتنا بھی پڑھ لیں، نہ جانتے ہوئے علم کا دعویٰ نہیں کرنا چاہیے. علم تواضع سکھاتا ہے. تواضع یعنی تواضع کہتے ہیں کہ بڑکپن نہ ہو، خاکساری سمجھتے ہیں کہ اپنے آپ کو بڑا مت ظاہر کریں. آپ کا علم خود ہی آپ کو بڑا بنا دے گا. اس کی بھی مثال سنیے. شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمۃ اللہ علیہ، آپ ان کی سیرت نکال کر کے پڑھ لیجیے گا نیٹ سے، تب آپ سمجھیں گے کتنے بڑے عالم تھے. اس صدی میں فقہ کے سب سے بڑے عالم تھے. ایک بار ہوا یہ، شیخ محمد بن صالح العثیمین، نام بورڈ پہ لکھ دیں گے تو اچھا رہے گا. اردو عربی میں لکھو یا انگلش میں؟ عربی میں محمد بن صالح العثیمین عین ہے یہ، اور انگلش میں آئے گا العثیمین. انگلش میں اس طرح سے آئے گا محمد بن صالح العثیمین. سرچ کر لیجئے گا. ہاں، اور اصول الثلاثہ کی ان کی بھی شرح ہے. بہت زبردست فقیہ تھے، بڑے عالم تھے. دو واقعے آپ کو بتاؤں. ایک بار حج میں مینا میں شیخ ابن باز، جو اس صدی کے بہت بڑے فقیہ اور عالم تھے، جانتے ہوں گے آپ، سعودیہ کے مفتی اعظم تھے. اور علامہ محمد ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ کا نام سنا ہوگا آپ نے، اس صدی کے مجدد تھے. صحیح ضعیف حدیثوں کو اس طرح واضح کیا کہ امت کے سامنے تصویر صحیح آ گئی. اور شیخ محمد بن صالح العثیمین تینوں مینا میں اکٹھا ہو گئے. تینوں امام ہیں اپنے اپنے فن کے. نماز پڑھنا تھا.
شیخ ابن عثیمین شیخ ابن باز کے شاگرد ہیں، لیکن سب سے بڑے فقیہ ہیں۔ فتویٰ تقویٰ علم حدیث میں شیخ بن باز بہت بڑے عالم ہیں۔ شیخ البانی مجدد ہیں۔ کون نماز پڑھائے؟ تو شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ کی ابو عبد الرحمن شیخ البانی کی کنیت تھی، کلنا فی القرآن سوا، ہم سب قرآن یاد کرنے میں برابر ہیں، تینوں حافظ تھے۔ اور امامت کی شرط کیا ہے؟ جو قرآن زیادہ جانے، کہا اس میں ہم لوگ برابر ہیں۔ سنت، اس کے بعد دوسری پابندی کیا ہے؟ سنت کو زیادہ جاننے والا، تو کہا آپ حدیث اس امت میں سب سے زیادہ جانتے ہیں، اس لیے آپ نماز پڑھائیے۔ پہلے سب ایک دوسرے کو سب کہہ رہے تھے کہ آپ پڑھائیں آپ، تو شیخ نے کہا نہیں، قرآن ہمیں ہم سب برابر ہیں۔ شیخ بن باز نے کہا ہم سب قرآن برابر یاد کیے ہیں، حدیث میں آپ اس وقت امام اور مجدد ہیں، آپ پڑھائیے۔ مجدد کا مطلب یہ ہے، ہاں یہ بھی ایک شرعی اصطلاح ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ہر صدی کے سرے پر، صدی کا سرا مطلب جیسے 14ویں صدی ہے 1444، تو 1444 شروع ہوا تو اس کے شروع میں 10-20 سال کے اندر، اب اس کے بعد 15 صدی شروع ہوگی، تو ہر 100 سال جب 100واں سال لگے گا تو اس کے شروع میں ایک عالم بھیجے گا جو مجدد ہوگا، یعنی 100 سال میں دین پر جو زنگ لگ جائے گا، دین اصلی شکل سے بدل دیا جائے گا، تو وہ عالم اس دین کی صحیح شکل کو سامنے لائے گا، اس کو کہتے ہیں مجدد۔ جیسے 8ویں صدی میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ مجدد تھے، اسی طرح سے 12ویں صدی میں ہم جن کی کتاب پڑھ رہے ہیں نا، شیخ محمد بن عبد الوہاب الاصول الثلاثہ، یہ 12ویں صدی کے مجدد تھے، ابھی ہم اس پر آئیں گے۔ اس صدی میں شیخ البانی صاحب مجدد تھے رحمۃ اللہ علیہ، صحیح حدیث ضعیف حدیث کو اس طرح سمجھا دیا سند کی تحقیق کر کے کہ ایسا کام صدیوں پہلے نہیں ہوا۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ میں عام جو نماز پڑھی جاتی ہے وہ پڑھاؤں یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز پڑھاؤں؟ تو شیخ بن باز رحمۃ اللہ نے کہا کہ اللہ کے نبی کی جو نماز ہے وہ نماز پڑھائیے، تو وہ نماز پڑھائی۔ تو ایک واقعہ، ایک مثال یہ ہے، علم تینوں وقت کے امام ہیں اور تواضع تینوں میں، خاکساری، کوئی اپنے آپ کو بڑا نہیں ثابت کر رہا ہے، اور تینوں کے شاگرد دنیا بھر میں پھیلے ہوئے۔ تو علم جو ہے ایسا ہوتا ہے کہ اپنی شخصیت آدمی ظاہر نہیں کرتا، بلکہ اس کا علم بیان کرے گا کہ کون کیا ہے۔ ایک بار حج میں شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ، چونکہ یہ علماء ہیں اور اس صدی کے علماء ہیں جن کو آنکھوں سے دیکھا ہم لوگوں نے، ملاقات کی، جدہ ایئرپورٹ پر اترے حرم جانے کے لیے، حرم میں ان کی کرسی رہتی تھی اور حرم کے اندر مستقل دروس دیتے تھے، حج میں، رمضان میں یا گرمیوں کی چھٹیوں میں۔ ایک بار ٹیکسی میں بیٹھ گئے اور 1-2 شاگرد ساتھ میں رہتے تھے، شاگرد سوال کر رہے ہیں اور شیخ جواب دے رہے ہیں، شاگرد سوال کر رہے ہیں، شیخ جواب دے رہے ہیں۔ تو جو ٹیکسی کا ڈرائیور تھا بدو، بہت پریشان کہ یہ بڈھا ہر سوال کا جواب دے رہے، کون آدمی؟ تو پوچھا شیخ من انت، آپ کون ہو؟ شیخ نے اپنا نام بتایا کہ انا محمد بن صالح العثیمین۔ تو اس کو یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ واقعی ابن عثیمین ہے، کیونکہ سارے چینلوں پہ، ریڈیو پہ ہمیشہ ان کا سوال جواب آتا تھا۔ اس نے سوچا یہ کیسے، اتنے بڑے عالم یہاں ٹیکسی میں کیسے بیٹھیں گے؟ کہا انت ابن عثیمین، تم ابن عثیمین ہو؟ تب پھر میں تو بن باز ہوں۔ شیخ بن باز بہت بڑے عالم تھے نا، تو اس کو یقین نہیں تھا کہ یہ ابن عثیمین ہوں گے، اتنے بڑے عالم جن کو بات پوری دنیا سنتی ہے۔ کہا کہ اذن انا بن باز، تب تم ابن عثیمین ہو تو پھر میں تو وقت کا بن باز ہوں۔ تواضع دیکھیے، کچھ نہیں، شیخ نے کچھ کہا نہیں، مسکرائے۔ شاگرد سوال جواب کرتے ہوئے حرم کے پاس ٹیکسی اتری، جہاں آپ ٹھہرتے ہیں وہاں اترے، سلام کیا اس کو، کہا مجھے خوشی ہے کہ میں نے اپنے استاد بن باز کو دیکھا، میں تو جانتا تھا کہ نابینا ہے،
آج سمجھ میں آیا کہ ان کے پاس آنکھ ہے، وہ دیکھ رہے ہیں۔ یہ ہے علم، کوئی غرور، کوئی گھمنڈ نہیں، کوئی جو ہے بڑک پن نہیں۔ یہ ہمارے علماء ہمیشہ تھے۔ یہ تواضع کہاں سے آتی ہے؟ ما انا بقاری، پہلی وحی جو رسول پر اتری وہاں سے تواضع آتی ہے۔ علم آیا اور علم کے ساتھ تواضع کا آپ نے سبق دیا۔ خاک ساری، خود ظاہر نہ کرو کہ میں عالم ہوں، آپ کا اخلاق، آپ کا علم، آپ کا عمل، آپ کی سیرت، یہ خود آپ کو بڑا بنا کر پیش کرے گی۔ آپ جو علم حاصل کر رہے ہیں یہ علم شرعی ہے، آسمان سے اترا ہوا علم ہے۔ اللہ نے نبی کو کچھ چیزیں سینے میں ڈال دی، کچھ علوم جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے نازل فرمایا، لیکن منزل من اللہ ہے یہ علم شرعی۔ عقیدے کی یہ کتاب جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں یہ ہے الاصول الثلاثہ، 3 اصول، دین کے 3 اصول۔ اصول کیا ہے؟ اصول اردو کا لفظ ہے، اصول میں رول، ضابطہ، دستور، یہ اصل کی جمع ہے، لیکن اردو میں اصول لفظ جمع ہے، واحد کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ کسی بھی علم کو حاصل کرنے کے لیے اس کا رول، ضابطہ جاننا ضروری ہے۔ آپ کوئی بھی کام کرتے ہیں، سائنس پڑھتے ہیں تو فارمولہ یاد کریں گے، میتھ پڑھیں گے اس کا فارمولہ یاد کریں گے، ہر چیز کا ایک قاعدہ ہوتا ہے نا، قانون۔ تو دین اسلام کا ایک اصول ہے، اسے جاننا ضروری ہے۔ شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ جو اس کتاب کے مؤلف ہیں، یہ 12ویں صدی کے امام اور مجدد ہیں۔ مجدد کی تعریف ابھی میں نے بیان کیا۔ جس وقت یہ دنیا میں پیدا ہوئے پوری دنیا شرک اور کفر میں ملوث تھی۔ 1115 ہجری میں پیدا ہوئے، 1206 ہجری میں وفات ہوئی۔ عیسوی سن کے لحاظ سے 1703 میں پیدائش اور 1791 میں وفات ہوئی۔ 1703 یہ پیدائش ہے، 1791 یہ آپ کی وفات ہے۔ 1115 ہجری اور 1206 ہجری میں وفات ہوئی، تو یہ 12ویں صدی کے امام اور مجدد ہیں۔ مجدد 1206 مجدد کیوں کہا جاتا ہے؟ جب دین کی اصلی شکل پہ زنگ لگ جاتا ہے تو اللہ ہر صدی کے سرے پر، صدی کی شروعات میں ایک مجدد بھیجتا ہے جو اس زنگ کو، میل کچیل کو صاف کرتا ہے۔ عرب کے اندر جگہ جگہ پہ مزارات اور قبے تھے۔ نجد اور حجاز کی یہ حکومت تھی، تقریباً 100-150 سال ہوا۔ ملک عبدالعزیز رحمۃ اللہ 90 سال یا 92 سال اس کو مملکت النجدیہ الحجازیہ سے ہٹ کر المملکہ العربیہ السعودیہ اس کا نام رکھا۔ جب انہوں نے اس کو فتح کیا، ساری چیزوں کو آزاد کرایا، ریاض، القصیم، مدینہ، مکہ، یہ پورا حجازی اور نجدی سلطنت تھی۔ لیکن جب پورا الاحسا ہے، دمام ہے، قطیف ہے، علاقہ بڑھا تو پورا کنگڈم آف سعودی عربیہ اس کو قرار دیا گیا۔ محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ جب پیدا ہوئے، مکے میں ہر قدم پر مزار تھا، مدینے میں مزارات تھے، ریاض میں جگہ جگہ مزارات تھے، اور یہ ایسے نہیں کہ پکی درگاہیں، قبے بنے ہوئے تھے۔ جہاں جائے، جیسے ہمارے ہندوستان میں جس شہر میں جائیے پرانی مسجدوں میں درگاہیں ہیں، قبرستان ہے، اور عرس میلے آپ دیکھ لیجئے کتنا لگتے ہیں۔ جیسے بغداد میں، پاکستان میں ایک شہر ہے ملتان، عراق کے بغداد میں جگہ جگہ ہر 100 میٹر پہ پکی قبریں ہیں۔ اورنگ آباد میں تقریباً اسی طرح کا معاملہ ہے۔ عرب کے اندر مزارات کی کثرت تھی،
جب ہر قدم پہ مزار درگاہیں. زید بن خطاب رضی اللہ عنہ، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے بھائی تھے. ریاض کے پاس بہت بڑا قبہ تھا ان کے بھائی کے نام پہ، مزار بنا ہوا تھا اور الگ الگ مزارات تھے. انہوں نے دیکھا کہ یہ چیزیں تو دین سے ہٹی ہوئی ہیں، لیکن پہلے انہوں نے علم حاصل کیا. پیدا ہوئے، پیدا ہونے کے بعد 10 سال کی عمر میں قرآن حفظ کیا. اگر کوئی حافظ نہیں ہے تو سمجھ لو کہ مکمل علم اس کے پاس نہیں آتا ہے. اس لیے بڑے بڑے علماء جو قرآن بچپن میں نہیں حفظ کیے وہ آخر تک پچھتاتے تھے، کاش کہ ہم نے حفظ کر لیا ہوتا. کیونکہ قرآن سارے علوم کی جڑ ہے، مصدر ہے، یعنی یہیں سے سارا علم نکلتا ہے. اور جس کے پاس قرآن نہیں ہے سارا علم اسے نہیں مل پائے گا. شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے اپنے گھر میں قرآن پڑھا، دینی تعلیم لی، پھر قرآن حفظ کیا. اس وقت علم حاصل کرنے کے مراکز میں مکہ اور مدینے میں حرم کے اندر علماء بیٹھ کر درس دیتے تھے. جو حکومتیں تھیں، ترکی حکومتیں، اس سے پہلے عباسی اور بنو امیہ، جو بھی حکومتیں تھیں. اور آج بھی یہ سلسلہ ہے کہ دنیا کے اچھے بڑے علماء کی حرم میں کرسیاں ہیں، وہ بیٹھ کر درس دیتے ہیں. کم و بیش 80,000 طلبہ مسجد نبوی میں اس وقت علم حاصل کر رہے ہیں. یونیورسٹیوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، حرم کے اندر جو حلقے ہیں دروس کے، قرآن سیکھنے کے، حفظ کرنے کے، اسٹوڈنٹ کی تعداد 80,000 کے قریب ہے. مسجد نبوی کی بات کر رہا ہوں. علماء ہیں، کرسیاں لگی ہیں، اور سب پورا ڈپارٹ الگ الگ ہے. شیخ عبد الرحمن عبد المحسن القاسم حرم کے امام ہیں، وہ اس کے ذمہ دار ہیں، نگراں ہیں. اس کتاب کو لوگ یاد کریں گے پوری زبانیں، اس کا معنی مفہوم. پھر دوسری کتاب، تیسری کتاب، فجر میں درس، مغرب میں، عشاء میں، ساری نمازوں میں الگ الگ علماء کے دروس ہوتے ہیں. سعودی حکومت کی ایک خاص پالیسی ہے کہ دنیا میں کہیں بھی کوئی بڑا عالم ہوتا ہے تو اسے ہائر بھی کرتے ہیں علم کو پھیلانے کے لیے. ہمارے ہندوستان میں ایک جگہ ہے مبارک پور، یہ حافظ جی مبارک پور کے قریب کے ہیں. وہاں پر ایک عالم گزرے، علامہ عبد الرحمن محدث مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ. یہ 1957-58 میں وفات ہوئی. اپنے وقت کے بہت بڑے محدث اور عالم تھے. ترمذی کی شرح تحفۃ الاحوذی 4 جلدوں میں ہے عربی میں، مولانا عبد الرحمن مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ کی. جب انہوں نے پہلی جلد چھپی تو بھیجا مختلف جگہوں پہ، تو ملک عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ جو سعودیہ کے بڑے جو بانی بادشاہ شاہ سلمان کے والد محترم، ان کو بھی پہنچی. تو انہوں نے ان کو خط بھیجا. تب تو خط و کتابت تھے 60-70 سال پہلے، کہ آپ جیسے عالم کی ہمیں ضرورت ہے. آپ یہاں آئیے، حرم میں بیٹھیے اور یہاں درس حدیث دیجیے، پوری دنیا میں علم حدیث کو پھیلائیے. اس خط کی کاپی میرے پاس ہے، درس کے آخر میں آپ کو یہاں دکھا دی جائے گی، ایک نظر دیکھ سکتے ہیں. میں نے حاصل کیا ان کے ورثہ سے. شاہ عبدالعزیز نے خط بھیجا. لیکن علماء ہمارے کتنے دور اندیش تھے، متواضع تھے، تواضع خاکساری. کہنے لگے میں ترمذی کی شرح لکھ رہا ہوں، ابھی باقی ہے، اس کو مکمل کرنے سے پہلے میں نہیں کہیں جاؤں گا. اور کتاب مکمل ہوئی، کچھ سالوں کے بعد وفات ہو گئی، اور امت کو ایک بڑا تحفہ ترمذی شریف کی شرح کا دے کے گئے. پوری دنیا میں وہ شرح پھیلی ہوئی ہے. تو جس طرح قرآن کی شرح کو تفسیر بولتے ہیں، حدیث کی تفسیر کو شرح بولتے ہیں، یعنی اس کو کھول کر کے بیان کرنا. تو علماء اس طرح بھی ہمارے ہندوستان میں گزرے ہیں. تو اس وقت حرم کے اندر بڑے بڑے علماء رہتے تھے. شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ ان علماء کے پاس گئے اور ان سے علم حاصل کیا. بڑے بڑے علماء تھے، عبداللہ بن سیف، محمد حیات سندھی، اور پوری دنیا کے دمشق کے اور ہندوستان کے بھی علماء. سندھ تو ہندوستان میں ہے نا، یہاں کے علماء بھی درس دیا کرتے تھے.
زیادہ دن نہیں گزرا ہے، میں سمجھتا ہوں 25-30 سال کا عرصہ گزرا ہوگا۔ بمبئی میں ہمارے ایک عالم تھے مولانا مختار احمد ندوی رحمہ اللہ، یہ حج کے دنوں میں صرف جا کر درس دیتے، رکن یمانی اور تھوڑا سا ہٹ کر کے کبھی حتیم کے پاس کبھی دائیں طرف ان کی کرسی لگتی تھی۔ 35 سال کا عرصہ گزرا ہوگا، کیونکہ 28-27 سال سے تو ہم لوگ حرم گانا جانا ہے، اس سے پہلے وہ تھے، مستقل درس دیا کرتے تھے اور لوگوں کو ان کی زبانوں میں دین سکھاتے تھے۔ اب چونکہ علماء بہت زیادہ تیار ہو گئے، یونیورسٹیاں ہیں، اب میدان جو ہے بڑا وسیع ہو گیا، تو شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے حرمین کے علماء سے علم حاصل کیا، اور اس کے بعد اس علم کو حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ علم میں جب پختگی ہو گئی، شادی بیاہ، اولاد، یہ سب چیزیں زندگی کا حصہ ہے۔ بہت سارے لوگ شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کو کہیں گے کہ یہ یہودی کی اولاد تھے، جو لوگ جلتے ہیں نا بریلوی یا پجاری، یہ فلاں تھے۔ شیخ محمد بن عبد الوہاب یہ بنو تمیم سے ہیں، اور بنو تمیم آل رسول ہیں، نبی کے خاندان کو بنو تمیم کہتے ہیں۔ محمد بن عبد الوہاب بن سلیمان بن علی بن محمد بن احمد بن راشد بن برید بن محمد بن مشرف بن عمرو بن مغزال بن رئیس بن زائر بن محمد بن علوی بن وہیب بن قاسم بن موسیٰ بن مسعود بن عقبہ بن سلیم بن نحشل، اور اس کے بعد پھر آل زاخر جو قبیلے وہبہ سے ہیں، پھر بنو حنظلہ، پھر بنو تمیم کا قبیلہ، یعنی آپ کے آبا و اجداد اللہ کے نبی کے خاندان سے ملتے ہیں، لیکن دنیا کی نظروں سے آپ کا نسب چھپا دیا جاتا ہے کہ انگریزوں کے ایجنٹ تھے، یہودیوں کے ایجنٹ تھے، یہ تھے وہ تھے، کہتے ہیں کہ نہیں، آل رسول میں سے ہیں۔ اور 2 کتابیں آپ کو ایسی ملے گی بڑی کتابوں میں، مشہور کتابوں میں، جس کے مصنف نے اپنی طرف سے کچھ نہیں لکھا ہے، صرف ہیڈنگ قائم کیا، ہیڈنگ کا عنوان، ہیڈنگ سمجھتے ہیں نا، اور باقی چیزیں آیت اور حدیث۔ بڑی کتابوں میں صحیح بخاری، امام بخاری نے صرف جو باب باندھا ہے، کتاب الحج، باب الوضو، باب فلاں، یہ ان کی اپنی عربی زبان میں ہے، باقی نیچے حدیث ذکر کر دیا ہے۔ شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کتاب التوحید میں جو باب اور چیپٹر کی ہیڈنگ قائم کیا، وہ اپنی زبان، اپنے لہجے میں، باقی آیت اور حدیث بیان کیا ہے، اور کچھ بھی نہیں بیان کیا ہے۔ لوگوں میں ایک چیز ہوتی ہے غلط فہمی، کسی کے بارے میں مائنس رپورٹ دے دینا، وہ چیز بیٹھا لینا، جیسے آج مسلمانوں کے بارے میں غلط پروپیگنڈا ہوتا ہے، شیخ محمد بن عبد الوہاب کے بارے میں بھی غلط پروپیگنڈا ہوا ہے۔ شیخ عبداللہ القراوی اور شیخ سعد بن حمد العتیق، یہ 2 بڑے علماء ہیں۔ شیخ سعد بن حمد العتیق بھی عرب کے بڑے علماء ہیں، شیخ محمد بن عبد الوہاب کے خاندان کے ہیں۔ عبداللہ القراوی یہ تھے عنیزہ کے، یعنی قسیم کا خاندان، لیکن یمن کے بارڈر پہ جو جیزان نجران ہے، وہاں جا کے علم پھیلایا۔ یہ دونوں ہندوستان آئے تھے، میاں سید نذیر حسین محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس علم حاصل کرنے، اور یہاں سے علم حاصل کرنے کے بعد پھر عرب گئے اور وہاں پر بڑے بڑے کام کیے۔ کہتے ہیں ان کے واقعات میں کہ ہندوستان کے ایک بہت بڑے ادارے میں، بہت بڑی درسگاہ، نام نہیں لوں گا، بہت بڑے ہزاروں علماء پڑھتے تھے، مفتی صاحب جب درس دیتے تھے تو ہر درس کے بعد محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ پہ لعنت بھیجتے، ہر درس کے بعد۔ ایک دن شاگرد نے کیا کیا کہ ان کی ایک کتاب التوحید ہے، ہم جب اس کتاب سے فارغ ہو جائیں گے اس کے بعد انشاءاللہ کتاب التوحید پڑھیں گے۔ کتاب التوحید ٹائٹل پھاڑ کر کے شاگرد نے ان کے سامنے رکھ دیا،
وہ جیسے ہوتا ہے نا کلاس میں طلبہ کبھی لیٹ آئے، پڑھتے رہے، دیکھے بڑی اچھی کتاب ہے، پھر گھر لے گئے، پڑھا، شاگرد سے پوچھا بڑی پیاری کتاب ہے، کہاں سے لائے، کیا ہے؟ تو شاگرد نے کہا کہ یہ وہی کتاب ہے جس کے مصنف پر آپ ہر درس میں لعنت بھیجتے ہیں۔ کہا سبحان اللہ، میں اب تک تو اندھیرے میں تھا، اور اس کے بعد توبہ کیا اور کہا کہ نہیں، وہ واقعی دعوت ان کی برحق تھی۔ تو کبھی کبھی غلط فہمی، الٹی رائے، الٹی سوچ لوگوں میں پھیلا دی جاتی ہے، اور جب کوئی غلط چیز دماغ میں بیٹھا دی جائے تو جب تک آدمی خود اس کو بیٹھ کر کے سامنے صاف ستھرائی نہیں کرتا، وہ دماغ سے نہیں نکلتی۔ تو یہی معاملہ شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، آل رسول میں سے ہیں، دین کے سچے داعی اور اسلام کے مجدد ہیں۔ اپنی جانب سے انہوں نے کوئی نئی چیز نہیں پیش کیا، کوئی نئی چیز نہیں پیش کیا، جو کچھ پیش کیا ہے وہ علم شرعی کو پیش کیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور دین کو پیش کیا ہے۔ کہیں کہیں ہمت سے کام لیا، جرأت سے، جیسے ریاض کے پاس وائنا میں ایک شہر پیدائش ہوئی، درعیہ کے پاس زید بن خطاب کا قبہ تھا، بہت بڑا مزار، تو یہ تھا کہ اس کو گرانا ہے اس مزار کو، لیکن ایسا نہیں کہ کوئی بھی گرا دے۔ ان کو سپورٹ کس کا ملا؟ محمد بن سعود، یا آل سعود ہے نا، ان کے بڑے محمد بن سعود الکبیر 12ویں صدی میں جو تھے، ان کا، وہ اپنے قبیلے کے سردار تھے۔ جیسے آج حکومتیں ہیں نا، الیکشن کے ذریعے یا سلیکشن سے، یہ سلسلہ نہیں تھا، بڑے بڑے قبائل تھے، وہ سرداری کرتے، اور سردار ہی ان کا چیف منسٹر، گورنر سب ہوتا تھا، اسی کی حکومت چلتی تھی۔ محمد بن سعود سردار تھے۔ دعوت جب ان کی پھیلی تو ہنگامہ ہوا کہ فتنہ آ گیا، بوال آ گیا، تو محمد بن سعود نے سوچا کہ ان سے ملا جائے، دیکھیں کیا یہ بات پیش کرتے ہیں۔ دیکھیے، عورت اگر دور اندیش ہوتی ہے تو شوہر کو صحیح مشورہ دیتی ہے۔ انہوں نے سوچا ان کو اپنے گھر بلاؤں، اپنے محل کے اندر، تو ان کی عورت نے مشورہ دیا کہ نہیں، آپ محل میں بلائیں گے یہ مناسب نہیں ہے، تب تو کہیں گے نا فلاں جگہ گئے اور لین دین ہو گیا، سودا ہو گیا۔ آپ خود جائیے، گرچہ آپ پورے دیار کے سب سے بڑے ہیں، حاکم ہیں، رئیس ہیں، فلاں جگہ وہ بیٹھتے ہیں، عصر کے بعد آپ جائیے اور ان سے ملیے۔ یہ ہے عورت کی ذکاوت، دور اندیشی۔ ان کی بیوی نے کہا آپ خود جائیے۔ گئے، پتہ لگا کہ محمد بن سعود آئے ہیں، پورا شاہی خاندان کے سربراہ۔ پوچھا دعوت کیا ہے آپ کی، بتایا، اطمینان ہوا، تو وہاں ایک معاہدہ ہوا دونوں میں کہ حکومت تو ہم کر ہی رہے ہیں، لیکن اس علاقے میں دعوت کی آپ کو آزادی ہے، مگر ایسا نہیں کہ آپ کی دعوت پھیل جائے تو چھوڑ کر کہیں چلے جائیں دوسرے ملک میں، آپ ہمارے ساتھ رہیے۔ یہ 200 سال پہلے کا معاہدہ۔ شیخ محمد بن عبد الوہاب 1206 میں وفات ہوئی، 1444، 250 سال ہو گیا نا۔ اس وقت سے یہ معاہدہ چلا آ رہا ہے۔ یہ آل شیخ جو ہے، جیسے موجودہ مفتی عبدالعزیز آل شیخ، اس سے پہلے مفتی جو شیخ بن باز تھے، اس سے پہلے شیخ محمد بن ابراہیم آل شیخ، یہ محمد بن عبد الوہاب کے خاندان کے ہیں، یعنی دینی ڈپارٹ کے رئیس اور ہیڈ محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کے خاندان کے لوگ ہوتے ہیں۔ وزیر جو منسٹری ہے وزارت شؤون الاسلامیہ، ڈاکٹر عبداللطیف آل شیخ، یہ شیخ محمد بن عبد الوہاب کے خاندان کے ہیں۔ خاندان بڑا ہے، دینی ڈپارٹ آل شیخ دیکھتا ہے، محمد بن عبد الوہاب کا خاندان، حکومت کا معاملہ آل سعود جو محمد بن سعود کا خاندان ہے۔ یہ ایسا معاہدہ 250 سال سے کہ دنیا دنگ ہے ان معاہدوں پہ۔ دین کی برکت الگ ہے، سیاست کی برکت الگ ہے۔ ملک چلانا کوئی دکان چلانا نہیں ہے، جو لوگ ملک چلاتے ہیں وہی جانتے ہیں کیسے چلایا جاتا ہے، ایک الگ میٹر ہے۔ وہاں زید بن خطاب کا جب قبہ تھا، چھوٹی چھوٹی درگاہیں تو توڑی گئیں، زید بن خطاب کا قبہ تھا تو پورا عقیدہ اور ایمان تھا کہ آج کوئی مصیبت آئے گی۔ کہا کیسے توڑا جائے؟ شیخ نے کہا کوئی بات نہیں، جس کام کو نبی نے حکم دیا کہ پکی قبریں توڑ دے، توڑنے میں کیا ہے،
پورا شہر جمع ہو گیا. آج تو ان پر کوئی مصیبت آنے والی ہے. دیکھتے ہیں. ان کی آنکھوں کے سامنے قبہ توڑا، شیخ بھی تھے شامل اور لوگ کو توڑا، کچھ نہیں ہوا. تو جب قبہ توڑ دیا گیا جو قبر کے اوپر تھا، پکی قبر توڑ دی گئی، کچھ بھی نہیں ہوا، تو لوگوں نے کہا اس کا مطلب کہ ان کی دعوت صحیح ہے. یہ ہے توحید، یہ ہے ایمان کی پختگی. والسماء ذات البروج والیوم الموعود قتل اصحاب الاخدود کی تفسیر اگر آپ پڑھیں گے سنیں گے، ایک صفحے میں یہ تفسیر ہے. تفسیر احسن البیان ہے نا، اصحاب اخدود کا واقعہ ایک صفحے میں ہے. آپ کے لیے ایک ہوم ورک ہے، اگلے ہفتہ اس کو پڑھ کر کے آئیے گا اور اس واقعے کو بیان کیجیے گا. کیا چیز؟ قتل اصحاب الاخدود کی تفسیر اردو میں ایک پیج میں بیان کیا صحیح بخاری کے حوالے سے. تو جب اسے آپ پڑھ لیں گے سمجھ جائیں گے. سورہ البروج ہے نا، والسماء ذات البروج، سورہ البروج کی آیت نمبر 3 کہ گڑھا کھودنے والے قتل کیے گئے. آپ اس کو پڑھ کر کے آئیے، ذہن میں بٹھا کر آئیے. اگلے ہفتہ آپ سے پوچھا جائے گا. ایک پوری حدیث کی روشنی میں اس کی تفسیر ہے، اور اس کو جب آپ سمجھ جائیں گے، بیٹھا لیں گے دماغ میں، تو آپ یہ بھی جانیں گے کہ حق کی دعوت میں جب پریکٹیکلی چیز آتی ہے تو کیسے لوگوں کی آنکھیں کھلتی ہیں. لیکچر سننے سے، بیان سے تو ٹھیک ہے، فائدہ ہوتا ہے، لیکن پریکٹیکل لکھ لیا آپ نے، قتل اصحاب الاخدود سورہ البروج کی آیت نمبر 3 اور تفسیر احسن البیان جو اردو میں ہے، ایک پیج میں تفسیر ہے. دوسری کسی بھی تفسیر میں صحیح بخاری کے ایک حدیث کے حوالے سے وہ تفسیر ہے، تو اس کو پڑھیں گے تو واقعہ مل جائے گا. تفسیر احسن البیان. اور دوسری تفسیر بھی آپ اردو انگلش میں دیکھیں گے تو واقعہ ملے گا. ابن کثیر میں بھی ہے، سب نے الگ الگ انداز میں لکھا ہے. شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے وہ قبہ گرایا، کچھ نہیں ہوا. لوگوں کا ایمان عقیدہ اور بڑھ گیا کہ واقعی ان کی دعوت بڑی پیاری ہے، بڑی مضبوط ہے. شیخ محمد بن سعود رحمہ اللہ کی سربراہی مل گئی. دعوت میں سپورٹ، سربراہی یہ ضروری چیز ہے. آپ میں سے جو مال والے ہیں، دولت والے ہیں، اپنا مال خرچ کریں. کوئی عہدے منصب والا ہے، اپنے عہدے منصب کو استعمال کرے. علم والا ہے، علم کو پھیلائے. اللہ والا ہے، دعائیں کرے. سب لوگ شامل ہوتے ہیں. کامیابی ایک فرد سے نہیں ملتی. کسی بھی معاملے میں کامیابی کے لیے پورے گروپ کا ہونا ضروری ہے. اس کی مثال لے لوں، اس کے بعد گفتگو ختم کر دیتا ہوں. کرکٹ سے سمجھاؤں گے تو جلدی سمجھیں گے. کرکٹ ایک ٹیم ہے، ایک کھیل ہے، اور اس کی ایک ٹیم ہوتی ہے. 11 کھلاڑی ہوتے ہیں. کپتان چاہے جتنا باصلاحیت ہو، اگر ٹیم کے کھلاڑی اس کا سپورٹ نہیں کریں گے تو میچ جیت پائے گا. لیکن ٹیم اگر جیت گئی تو کریڈٹ کس کو جائے گا؟ کپتان کو. لیکن اگر ٹیم نے ساتھ نہیں دیا تو وہ ہار جائے گی ٹیم. ہمارے یہاں تو انڈے پھینکے جائیں گے، یہ الگ الگ ہے، وہ تو الگ دنیا چھوڑیے. لیکن کہنے کا مقصد کہ جب کوئی کام کرتا ہے تو اس کی ٹیم اگر ساتھ نہیں دے گی تو فلاپ ہو جائے گا. اسی طرح دعوت ہے، دینی کام ہے، سوشل کام ہے، ادارے ہیں. ایک آدمی آگے رہے گا، نام ایک کا ہوگا، لیکن پوری ٹیم اس میں شریک ہوتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ٹیم تھی صحابہ کی، عشرہ مبشرہ جو 10 صحابہ دنیا میں جن کو جنتی ہونے کی بشارت ملی، ان میں 4 ایسے ہیں جو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ذریعے اسلام لائے تھے. ابو بکر کو اسلام ملا نبی سے. ابو بکر خاموش نہیں تھے، ٹیم کا حصہ بن گئے، محنت کرتے رہے. 4 ایسے ساتھی پیدا ہوئے جو عشرہ مبشرہ میں ہوئے. ٹیم مضبوط ہوتی ہے تو کام تیزی سے بڑھتا ہے. محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے سنت کی پیروی کرتے ہوئے اپنی ٹیم کو مضبوط کیا اور دعوت کو پھیلایا. اور پھر سارے لوگوں کا ایک وقت آتا ہے دنیا سے جانے کا. ان کا بھی وقت آیا، دنیا سے رخصت ہو گئے. لیکن توحید کی دعوت کو
12ویں صدی میں جس انداز میں انہوں نے پیش کیا وہ دعوت اسلام کی اصل دعوت تھی. اور اسی زمانے میں ہندوستان میں جس زمانے میں کتاب التوحید لکھی گئی، شاہ اسماعیل دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے تقویۃ الایمان لکھی. ہندوستان کا ماحول تھوڑا سا الگ تھا. اب تو کچھ صاف صفائی ہو گئی، کھل کر کے آدمی نام لے لیتا ہے، ورنہ اسی بمبئی شہر میں اگر کوئی وہابی گالی کے طور پہ استعمال ہوتا تھا، مسجد میں جا کے نماز پڑھ لیا اہل حدیث کے طریقے پہ تو مسجد دھلواتے تھے. 30-40 سال پہلے یہی معاملہ تھا. اور وہابی کا مطلب کہ سب سے برا انسان. وہابی کیوں کہتے تھے ان کو؟ عبد الوہاب بن رستم ایک بڑا ملحد اور دہریہ تھا اس دور سے کچھ پہلے. تو اس دور کے حسد کرنے جلنے والوں نے شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کی باتوں کو ماننے والوں کو وہابی کہا کہ یہ تو عبد الوہاب بن رستم کے نام پہ ملحد دہریہ ہے. لیکن عزت اللہ دیتا ہے. آج وہابی کہنے والے جانتے نہیں کہ ہم وہابی کیوں کہتے ہیں. وہ تو خود کہتے محمد بن عبد الوہاب، جبکہ وہ محمد تھے، محمد ہی ہوگا. عبد الوہاب ان کے والد کا نام تھا. ایک واقعہ مولانا مختار ندوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے البلاغ میں لکھا تھا کہ ایک مسجد کے امام صاحب اسی بمبئی میں ایک دکان سے سودا لیتے تھے. بنیا ادھار ان کو دیتا تھا. کچھ لین دین میں دیر ہو گئی تو بنیا نے کہا کہ اب ادھار نہیں دوں گا. امام نے مسجد میں کہا کہ دیکھو بنیا وہابی ہو گیا ہے. بس پورے محلے والوں نے اس کا بائیکاٹ کر دیا، سودا لینا بند کر دیا. بنیا نے کہا بھائی میں بنیا ہوں، غیر مسلم، میرا کیا لینا دینا. لوگوں نے کہا، امام صاحب نے کہا بنیا وہابی ہو گیا، ہم وہابی سے کوئی سودا نہیں کریں گے. یہ ہندوستان کے حالات تھے، بمبئی شہر کے حالات تھے. کتنا بڑا شکر ہے اللہ کا کہ بمبئی، نیو بمبئی، کھار گھر جیسی جگہ پہ ہم شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کا درس لینے، حاصل کرنے، پڑھنے کے لیے بیٹھے ہیں. اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے ان لوگوں کو جنہوں نے کھار گھر میں یہ آپ کی نماز کے لیے، عبادت کے لیے ایک اللہ کا گھر تعمیر کیا. جو لوگ اس کو آباد کر رہے ہیں، جو اس طرح کا انتظام کیے ہیں اور اس دعوت کو پھیلا رہے ہیں، یہ بہت بڑے اجر اور نیکی کا کام ہے. اللہ تمام لوگوں کی نیکیاں قبول فرمائے اور علم کی اشاعت کا یہ سلسلہ یہ جاری اور ساری رہے اور دعوت توحید کو ہم پھیلانے میں کامیابی حاصل کریں. آمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. حينما رددت يا رب العالمين